ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ میں پل پل کے اپڈیٹ سے الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا یقینی طور پر سب کو باخبر رکھے ہوئے ہے۔ ایران نے کتنے میزائل فائر کیے، تل ابیب سمیت اسرائیل کے کتنے شہروں میں کیا نقصان ہوا، اس حوالے سے آپ سب جانتے ہی ہیں۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ اس نے تل ابیب پر حملے کے لیے الفتح نامی ہائپرسونک میزائل بھی استعمال کیا ہے، جبکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ ایران کی ایٹمی تنصیبات یا فوجی انسٹالیشنز کے خلاف بھرپور انداز میں کارروائی کر رہا ہے۔ دوسری طرف برطانیہ میں بھی ایک فضائی اڈے سے امریکن وار پلینز کے مشرق وسطی جانے کی اطلاعات ہیں، اور ایسی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں کہ شاید اس لڑائی کے اندر کسی نہ کسی سٹیج پر امریکہ بھی بیچ میں کود پڑے۔ دوسری طرف ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ علی خامنئی نے بھی خبردار کیا ہے کہ ایران کسی صورت ہتھیار نہیں ڈالے گا اور اصل جنگ اب شروع ہوئی ہے۔ ایران مسلط کردہ امن یا جنگ کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہے۔ دوسری طرف آپ اس بات سے بھی باخبر ہیں کہ تہران جیسے لاکھوں یا کم از کم 1.5 کروڑ کی آبادی والے شہر میں امریکن صدر کی جانب سے انخلا کی وارننگ کے بعد کافی زیادہ خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ تہران کے گلیاں بازار سنسان ہیں یا سڑکوں پر ٹریفک جام ہے یا پھر دکانیں بند پڑی ہیں، اس بات کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ البتہ اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے کہ گزشتہ 3 سے 4 روز کے اندر امریکن ایئر فورس کے طیاروں کی بڑی تعداد کے اندر نقل و حرکت یا کم از کم اسٹریٹجک نقل و حرکت دیکھنے میں آئی ہے، اور فلائٹ ٹریکنگ ڈاٹا کا جائزہ لیا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ پچھلے کئی روز میں کم از کم 30 امریکن فوجی طیارے امریکہ سے اڑ کر یورپ پہنچے ہیں، اور ان طیاروں کے اندر امریکن فوجی ایریل ریفیولر ٹینکر طیارے ہیں جو کہ دوران پرواز لڑاکا طیاروں اور بمبار طیاروں میں ایندھن بننے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اسرائیل کا جو سب سے اہم یا سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایران کی فوجی صلاحیت کو مکمل طور پر نیست و نابود کر دیا جائے، خاص طور پر ایران کو کسی بھی طور پر ایٹمی اسلحے کی جانب پیش قدمی نہ کرنی دی جائے، اور اس حوالے سے اس کا دعویٰ ہے کہ وہ ایران کی ایٹمی تنصیبات کو خاص طور پر چن کر یا تاک کر نشانہ بنا رہا ہے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے ایران میں سینٹریفیوج مشینوں اور اسلحے کی تیاری کے مقامات کو نشانہ بنایا ہے۔ سب سے پہلے تو اسرائیل کی جانب سے نتنز کے ایٹمی پلانٹ کو تباہ کیا گیا، جو کہ ایران میں یورینیم کی افزودگی کا ایک اہم ترین مقام تھا اور تہران سے تقریباً 250 کلومیٹر جنوب کی جانب واقع ہے۔ نتنز ایٹمی پلانٹ در حقیقت زیر زمین بڑی عمارتوں پر مشتمل ہے یا تھا، جہاں پر 50,000 سینٹریفیوجز کی گنجائش تھی، لیکن وہاں پر اس وقت تقریباً 14,000 سینٹریفیوجز موجود تھیں، جن میں سے 11,000 ایکٹیو تھیں تاکہ یورینیم کو ایک مخصوص حد تک پرامن مقاصد کے استعمال کے لیے افزودہ کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور اہم ترین ایٹمی پلانٹ جس پر سب کی نظریں ہیں وہ ہے فردو کا ایٹمی پلانٹ، جو کہ ایران نے قم کے قریب تعمیر کر رکھا ہے۔ اس زیر زمین پہاڑوں کے نیچے واقع پلانٹ کی تعمیر 2000 کے اوائل میں شروع ہوئی، لیکن دنیا کو اس کی موجودگی کا پتہ 2009 میں چلا۔ ایک طرح سے یہ فیول انریچمنٹ پلانٹ ایران کے ایٹمی پروگرام میں سب سے بنیادی یا کلیدی اہمیت رکھتا ہے۔ اس پلانٹ کی مدد سے ایران یورینیم کو ایک مخصوص حد تک افزودہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس پلانٹ کے حوالے سے اسرائیلی انٹیلیجنس نے برسوں پہلے کچھ دستاویزات چرائی تھیں، جن کی مدد سے ان کی تفصیلات سامنے آئی تھیں، اور پتہ چلتا ہے کہ یہ پلانٹ زیر زمین واقع ہے اور اس کی سطح پر موجود پہاڑ اسے شیلڈ فراہم کرتے ہیں، جسے توڑنا فی الحال اسرائیل کے بس کی بات نہیں ہے۔ زیر زمین فردو پلانٹ کی گہرائی کا اندازہ 80 سے 90 میٹر یعنی تقریباً 262 سے 295 فیٹ ہے، اور کسی بھی طرح سے اسرائیل کے لیے اس وقت اس کو تباہ کرنا ناممکن ہے، کیونکہ اسرائیل کے پاس ایسا کوئی بم یا طیارہ موجود نہیں جو بڑے بامز کو فردو تک لے جا سکے اور وہاں جا کر امپیکٹ بامنگ بھی کر سکے۔ اسرائیل نے فردو ایٹمی پلانٹ کو حالیہ دنوں میں نشانہ بنایا ہے، لیکن IAEA کا کہنا ہے کہ اسرائیل اسے نقصان پہنچانے میں ناکام رہا ہے۔ اگرچہ ایران کا ہمیشہ سے دعویٰ رہا ہے کہ اس کا ایٹمی پروگرام صرف اور صرف پرامن مقاصد کے لیے ہے، لیکن فردو کا ایٹمی پلانٹ اس کے برعکس ہی کہانی سناتا ہے۔ 2009 میں امریکن صدر باراک اوباما نے فرانسیسی ہم منصب نکولس سارکوزی اور برطانوی وزیر اعظم گارڈن براؤن کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کے ذریعے دنیا کو اس پلانٹ کی موجودگی کا بتایا تھا۔ یہ بات اور ہے کہ اس کے بعد امریکہ اور ایران کی ڈیل ہو گئی تھی، جس کے بعد ایران نے یورینیم افزودگی سے کافی حد تک پیچھے ہٹنا قبول کیا تھا اور فردو ایٹمی پلانٹ کو ایک طرح سے ٹھنڈا کر دیا گیا تھا۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے کبھی فردو پلانٹ کی تعمیر کے حوالے سے بات نہیں کی، لیکن سیٹلائٹ امیجز سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی تعمیر کا آغاز کم از کم 2004 کے آس پاس ہوا، اور اسے بہت سارے ماہرین ایران کے کریش نیوکلیئر ویپنز پروگرام کا ایک اہم ستون قرار دیتے ہیں۔ خیال یہی کیا جاتا ہے کہ ایران کا ارادہ تھا کہ وہ اس پلانٹ سے ویپنز گریڈ یورینیم حاصل کرے گا، جبکہ دیگر پلانٹ سے سویلین مقاصد کے لیے یورینیم کی پیداوار جاری رکھی جائے گی۔ 2009 میں فردو ایٹمی پلانٹ پر سپورٹ سٹرکچرز مکمل طور پر تعمیر کیے جا رہے تھے، جبکہ زیر زمین کھدائی بھی جاری تھی۔ ایران نے 2009 کے اکتوبر میں IAEA کو خط لکھ کر دعویٰ کیا تھا کہ اس پلانٹ کا مقصد امریکن حملوں سے
एटमी तंसीबात को बचाना है। ईरान ने उस वक्त IAEA के सामने दावा किया था कि फर्दो एटमी प्लांट में 3000 सेंट्रीफ्यूजेस नस्ब की जा सकती हैं। इसराइल के इब्तिदाई हमलों के बाद पूरी दुनिया की नजरें अब इस प्लांट पर हैं। 2018 में इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इसराइली इंटेलिजेंस की हासिल करदा दस्तावेज़ात से दावा किया था कि ईरान का एटमी प्लांट या फर्दो प्लांट इतना यूरेनियम अफजूदा कर सकता है कि वो हर साल 1 या 2 एटम बम बनाने के काबिल हो सकता है। इस दावे को उस वक्त ईरान के नायब वज़ीर खारजा सैयद अब्बास इराक़ची ने बचगाना करार देकर मुस्तरद कर दिया था। IAEA की हालिया रिपोर्ट से तस्दीक होती है कि ईरान फर्दों में 2700 सेंट्रीफ्यूजेस की मदद से यूरेनियम को 60% की हद तक अफजूदा करने के काबिल हो चुका है और एक गैर एटमी मुल्क की जानिब से इस हद तक यूरेनियम की अफजूदगी IAEA के लिए काफी तशवीशनाक थी। बैनुल-अक़वामी थिंक टैंक्स का भी मानना है कि ईरान कम से कम 60% हद तक अफजूदा किए हुए 233 किलोग्राम यूरेनियम को सिर्फ 3 हफ्ते में वेपन्स ग्रेड यूरेनियम में ढाल सकता है, जो कि 9 एटम बम बनाने के काबिल होगा। यही वजह है कि पूरी दुनिया, खासतौर पर अमेरिका और इसराइल की नजरें फर्दो एटमी प्लांट पर थी। इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ अमेरिका ऐसा मुल्क है जो कि 300 फीट तक गहराई में जाकर फटने वाले बम रखता हो और इन्हीं बमों की मदद से शायद फर्दो जैसे प्लांट को तबाह किया जा सकता है। फिल वक्त इसराइल के पास ऐसा कोई बम है ना कोई तैयारा जो इतने बड़े बॉम्ब्स को फर्दो प्लांट तक ले जाकर निशाना बना सके। हत्ता कि अमेरिका का GBU-57 जैसा बड़ा पेनिट्रेटर बॉम्ब भी सिर्फ 60 मीटर की गहराई में जाकर तबाही मचा सकता है और फिल वक्त GBU-57 को अमेरिकन एयरफोर्स के B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स की मदद से फर्दो प्लांट तक पहुंचाया जा सकता है, जो कि इसराइल के पास नहीं। इसराइल के पास जैसा कि हम कह चुके हैं कि ना बॉम्ब है ना तैयारा, तो फिर अमेरिकन GBU-57 जैसे बम की मदद से ही फर्दो प्लांट करने के लिए मल्टीपल इम्पैक्ट्स जैसे हमले किए जा सकते हैं, यानी कि हदफ को ठीक अंदाज में निशाना बनाकर उसके ऊपर GBU-57 बॉम्ब्स बरसाए जाएं और एक नहीं कई बॉम्ब। हालिया सैटेलाइट इमेजेस से पता चलता है कि इसराइल की इब्तिदाई बमबारी के नतीजे में फर्दो एटमी प्लांट का कुछ नहीं बिगड़ पाया।